لگائی ہے. اگر انتقام لینا تو ایک ہی ضرب لگانا. میرے عزیزو تصور کرو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. علی وصیتیں کر رہے ہیں کہ اگر انتقام لینا تو ایک ہی ضرب لگانا. مگر یہی علی کی اولاد میدان کربلا میں نہ جانے کتنی ضرب لگائی جا رہی ہے, نہ جانے کتنی ضربوں میں امام حسین کا سر قلم کیا جاتا ہے. اجرکم اللہ. بس عزیزو وصیت تمام ہوتی ہے اور اس کے بعد صبح ہوتے ہوتے مولا کی جان گلشن جنت کو پرواز کر جاتی ہے اور حسب وصیت آپ کو غسل دیا جاتا ہے, کفن پہنایا جاتا ہے اور آپ کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے. ہاں علی کا جنازہ ہے, مولا کائنات کا جنازہ ہے, تو ایک طرف خود حسن حسین جنازہ اٹھا رہے ہیں تو دوسری طرف ملائکہ جنازہ اٹھا رہے ہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ ایک طرف جبریل ہیں, ایک طرف میکائیل ہیں, ایک طرف حسن ہے, ایک طرف حسین ہے. مگر تاریخ کہتی ہے کہ ایک بچہ ہے جس کا نام ہے ابو الفضل عباس. وہ جنازے کے پیچھے پیچھے بابا خدا حافظ, اے بابا مجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے, اے بابا جاؤ, اے بابا اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی. بس عزیزو علی کا جنازہ اٹھا. آج جہاں کے اوپر جناب آدم و نوح دفن ہے وہاں کے اوپر حسن حسین نے لے جا کے دفن کر دیا. اور جب آپ کو دفن کر چکے تو دونوں شہزادے گھر کی طرف چلے. چند قدم چلے تھے کہ ایک کھنڈر سے کسی کے کروہنے کی آواز آئی, کسی کے رونے کی آواز آئی. ایک مرتبہ امام حسن رک گئے کہ بھیا دیکھو یہ کون رو رہا ہے. اب جو قریب پہنچے تو کیا دیکھا ایک نابینا ہے جو زارو قطار رو رہا ہے. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج آئے ہم 3 دن سے کہاں تھے؟ کہا میں وہ نہیں جو روزانہ آتا تھا. تمہیں کیسے معلوم ہے بھائی ہوں؟ کہا بالکل آپ کی جیسی آواز تھی, 3 دن ہو گئے وہ نہیں آیا. کہا نام کیا بتلایا؟ نام میں پوچھتا تھا تو بتاتا نہیں تھا, کہتا تھا وہ اتنا سمجھ لو ایک غریب کے پاس بیٹھا ہے, ایک یتیم کے پاس بیٹھا ہے, ایک مسکین کے پاس بیٹھا ہے. شہزادے سمجھ گئے. کہا بھائی وہ کوئی اور نہیں, وہ ہمارے بابا امیر المومنین تھے. ارے 3 دن ہو گئے ان کے سر پر ضربت لگی ہے, آج ان کی شہادت ہو گئی, ہم انہیں دفنا کے آ رہے ہیں. میں اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ کہتا ہے اب میں زندہ رہ کے کیا کروں گا, کون مجھے کھانا کھلائے گا, رات کے سناٹے میں کون آ کے میری مدد کرے گا, کون پانی پلائے گا. ابھی زندگی سے بہتر یہ ہے کہ میری موت آ جائے. اے بچوں اگر ہو سکے تو میری محسن کی قبر تک مجھے پہنچا دو. امام حسن امام حسین نے اس کو اٹھایا, بابا کی قبر کے قریب لائے. کہا یہی میرے بابا کی قبر ہے. ایک مرتبہ اس نے اپنے کو گرا دیا اور اس کی جان گلشن جنت کو پرواز کر گئی. اسے بھی سپرد لحد کیا. دونوں شہزادے گھر میں آئے تو جب بے بسی کو عالم تھا. ایک طرف زینب گریہ کر رہی تھی, دوسری طرف ام کلثوم رو رہی تھی. دونوں بھائی آگے بڑھے, کبھی جناب زینب کو تسلی, کبھی جناب ام کلثوم کو تسلی. دونوں